حامدا ومصليا ومسلما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون صدق اللہ العظیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ گزشتہ کل ہماری کائنات، ہماری دنیا اور ہمارا یہ پورا سولار سسٹم جس جگہ پر تھا اسپیس میں، آج اس سے ہٹ کر بالکل ایک نئے اسپیس کے اندر، ایک نئی جگہ پر اور نئے آسمان کے نیچے ہے۔ یس یو ہرڈ اٹ رائٹ۔ ویلکم ٹو دا سیریز آف سائنٹیفک میریکلز ان قرآن۔ اب اس کو بالکل ابتدا سے کرونولوجیکل آرڈر میں سمجھتے ہیں۔ آج سے 2500 ہزار سال پہلے لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں آسمان میں سیلیسٹیل آبجیکٹس یعنی یہ ستارے، سیارے، چاند اور سورج یہ گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، جس کو اپیرنٹ ڈیلی موشن کہتے ہیں۔ کچھ صدیاں گزری اور 384 BC میں ایرسٹاٹل نے غور کرنا شروع کیا، اور غور کرنے کے بعد اس نے دنیا کے سامنے ہمارے سولار سسٹم کا ایک نیا ماڈل پرپوز کیا، جس کو جیو سینٹرک ماڈل بھی کہتے ہیں، جس میں اس نے یہ بتایا کہ ہماری ارتھ، ہماری زمین یہ بالکل ساکن ہے، سٹیٹک ہے اور بالکل بیچو بیچ ہے، اور سارے سیلیسٹیل آبجیکٹس، ستارے، سیارے، چاند، سورج سب ہماری دنیا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ایرسٹاٹل کا یہ جیو سینٹرک ماڈل یہ کئی صدیوں تک چلا، لوگ اس کو مانتے رہے، اور 1000 سال کے بعد یعنی 1473 عیسوی میں نکولس کپرنکس پیدا ہوا، اور اس کے بعد گیلیلیو گیلیلائی۔ ان دونوں کو ایرسٹاٹل کا یہ جیو سینٹرک ماڈل کچھ کھٹکا، اور پھر ان دونوں نے جب غور کیا تو غور کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دراصل زمین کے ارد گرد سارے ستارے، سیارے اور سورج اور چاند نہیں گھوم رہے ہیں، زمین یہ سینٹر میں نہیں ہے بلکہ سورج یہ سینٹر میں ہے، اور سورج کے گرد سارے کے سارے سیلیسٹیل آبجیکٹس، ستارے، سیارے، چاند اور ہماری زمین یہ سب گھوم رہے ہیں، اور اس ماڈل کو ہیلیو سینٹرک ماڈل کہا جاتا ہے۔ اب تک بھی سولار سسٹم کے ہیلیو سینٹرک ماڈل آنے کے بعد بھی لوگوں نے یہ تو مان لیا تھا کہ سورج کے ارد گرد سارے ستارے اور سیارے گھوم رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ کائنات سٹیٹک ہے، یعنی آسمان کے نیچے اسپیس ہے اور اس میں سارے ستارے، سیارے گھوم رہے ہیں، اور زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اینڈ فائنلی 1929 میں، آج سے 96 سال پہلے، امریکن ایسٹرونومر ایڈون پاول ہبل، اس نے 1929 میں اپنا ایک پیپر پبلش کیا، جس میں اس نے یہ کہا کہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری کائنات، ہمارا یونیورس یہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان کے نیچے کہیں ایک جگہ پر ہے، سٹیٹک ہے، بلکہ ہمارا یونیورس ایکسپانڈ کر رہا ہے، اور یہ ہمیں پتا لگا کاسمولوجیکل ریڈ شفٹ سے۔ دیکھو، لائٹ جو ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، یہ ویوز کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھو، ہم جو آواز سنتے ہیں، یہ آواز ایک ڈوپلر ایفیکٹ پیدا کرتی ہے، گویا کہ اس میں سے ویوز نکلتی ہیں، اور وہ ویوز جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی آواز زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آواز کا سورس جہاں سے آواز آ رہی ہے وہ بہت نزدیک ہے، اور اگر آواز کا سورس جہاں سے آواز آ رہی ہے وہ بہت دور ہو تو آواز کی جو ویوز ہے یہ کھینچ کر لمبی ہو جاتی ہے، ویو لینتھ لمبی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح لائٹ بھی یہ ویوز کی طرح ٹریول کرتی ہے۔ تو کوئی بھی سورس آف لائٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے، اس کا پتہ اس کے ویوز سے چلتا ہے۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر کلر آف لائٹ کا اسپیکٹرم ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اس سے نکلنے والی لائٹ کی جو ویو لینتھ ہے یہ بہت قریب قریب ہوتی ہے، اور تنی ہوئی اور کھچی ہوئی نہیں ہوتی، اور اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے بلو کلر سے۔ جب ویو لینتھ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، رفلی اراؤنڈ 380 to 500 نینومیٹرز کے بیچ میں ہوتی ہے، تو وہ لائٹ انسانی آنکھ کو، ہیومن آئی کو بلو رنگ کی نظر آتی ہے، یعنی وہ بلو کلر پروڈیوس کرتی ہے۔ اور جب سورس آف لائٹ یعنی وہ چیز جس سے روشنی نکل رہی ہے اگر وہ دور ہو تو ویو لینتھ کھچ جاتی ہے، اسٹریچ ہو جاتی ہے، اور اسٹریچ ہونے کی وجہ سے وہ 700 نینومیٹرز تک جاتی ہے، اور پھر انسانی آنکھ اسے ریڈ کلر میں پرسیو کرتی ہے، یعنی وہ ہیومن آئی کو ریڈ کلر نظر آتا ہے۔ اور جب 700 نینومیٹر سے بھی آگے اگر ویو لینتھ کھچ جائے تو پھر وہ انفرا ریڈ ہو جاتا ہے، اور اب وہ لائٹ کی ویو انسانی آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ سو دا شارٹر دا ویو لینتھ دا بلوئر دا پرسپشن آف لائٹ اینڈ دا وائڈر دا ویو لینتھ دا ریڈر دا پرسپشن آف لائٹ۔ جب بہت دور کسی پلانٹ کا کلر نیلا نظر آتا ہے یعنی اس کی ویو لینتھ اسٹریچ نہیں ہوئی ہے، اور کوئی ستارہ اور سیارہ بہت دور ہو اور سرخ اور ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، which means that the amount of redshift is directly proportional to the galaxy's recession velocity. The larger the redshifts, the faster the speed of recession.
یعنی جو ستارہ جتنا زیادہ سرخ ہوگا وہ اتنی زیادہ سپیڈ سے ہماری گیلیکسی سے دور جا رہا ہے. اور اسی ریڈ شفٹ سے ہمیں پتا چلا کہ اسپیس میں جتنی گیلیکسیز ہے وہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے, اور جو ستارے اور سیارے جتنا زیادہ دور ہے ان کی سپیڈ دور جانے کی اتنی زیادہ ہے. 1998 میں, آج سے 27 سال پہلے, سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ یونیورس صرف ایکسپانڈ نہیں کر رہا ہے بلکہ ایکسلریٹنگ سپیڈ کے ساتھ ایکسپانڈ کر رہا ہے. یعنی ہمارا یونیورس صرف پھیل نہیں رہا ہے بلکہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور ہمارے ذہنوں میں جو سولر سسٹم کا ماڈل ہے نا کہ سورج درمیان میں ہے اور اس کے ارد گرد سارے ستارے سیارے گھوم رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے, بلکہ اس کا زیادہ درست ماڈل یہ جو آپ کی اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس کو کاک سکرو ماڈل کہتے ہیں. یعنی سورج پوری تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف دوڑ رہا ہے, والشمس تجری لمستقر لہا, یعنی سورج پوری تیز رفتاری سے آگے کی طرف جا رہا ہے اور سارے ستارے اور سیارے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں. اگر ان سائنٹسٹ سے یہ کہا جائے کہ یہ جو تم نے اب جا کر ریسرچ کی ہے نا, یہ تو 500-600 سال پہلے ہی کسی نے بتا دیا تھا, تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ امپاسبل ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 600 سال پہلے کسی کو یہ معلوم. ہم کہتے ہیں کہ 600 سال پہلے نہیں, 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر یونیورس کے ایکسپینشن کو ذکر کیا ہے. سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت اور طاقت سے بنایا اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. بول چال میں ہم تاکید اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی ایسی بات ہو جو بہت عجیب و غریب ہو اور سامنے والے کے لیے اس کو قبول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یقیناً ایسا ہی ہے, اور پھر مزید تاکید اس میں ایڈ کرنے کے لیے کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی لکھ لو میری بات, ایسا ہی ہے, تاکید در تاکید. اس آیت میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو بظاہر انسان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تاکید کے ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی, اور ایک تاکید نہیں, تاکید در تاکید, دو تاکید کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. کیونکہ ہم انسان جب زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اگر یہ سائنٹیفک ریسرچ نہ ہو تو ہم اپنی ان آنکھوں سے, نیکڈ آئی سے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یونیورس ایکسپانڈ کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید استعمال کی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, کہ ہم یقیناً اس یونیورس کو ایکسپانڈ کر رہے ہیں. پھر آگے لام بھی تاکید کے لیے استعمال کیا, لَمُوسِعُونَ, کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہم یونیورس کو ایکسپانڈ کر رہے ہیں. اچھا, پھر صیغہ بھی اس میں فاعل کا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یونیورس کو ایکسپانڈ کر دیا اور پھر رک گئے, بلکہ اس میں فاعل یعنی ایکٹیو پارٹیسپل کا صیغہ استعمال کیا. اور طلبہ اور علماء جانتے ہیں کہ اس میں فاعل اور ایکٹیو پارٹیسپل کے اندر استمرار اور کنٹینیوٹی کا معنی ہوتا ہے, یعنی رائٹ ناؤ ایز آئی ایم اسپیکنگ. اور بالکل اسی وقت جب آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یونیورس کو ایکسپانڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت اور طاقت سے بنایا اور یقیناً ہم اسے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. واللہ قرآن کی یہ ایک ہی آیت جو ایمانی وجد اور سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. اور پھر ہم کیوں نہ کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, کہ اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے اللہ, تو نے یہ آسمان و زمین, یہ ستارے سیارے, یہ ساری کائنات تو نے ایسے ہی بیکار میں پیدا نہیں کی. سبحانک فقنا عذاب النار, تیری ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں, آسمان اور زمین کے بیچ جو سپیس ہے اور ہمارے یونیورس کے ایکسپینشن کے بارے میں متقدمین مفسرین نے بھی لکھا ہے. شیخ ناصر الدین بیضاوی, جن کی وفات 685 ہجری میں ہوئی, انہوں نے اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل میں اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس میں سے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ جو کچھ ہے ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. مفسرین کے یہاں یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر کے دوران اگر کسی آیت کا لفظی ترجمہ لینا مشکل ہو تو اس کو مجاز کی طرف پھیرا جاتا ہے. تو امام بیضاوی نے یہاں پر ایک مجازی تفسیر بھی کی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورس کے ایکسپینشن کا معنی یہاں پر لینا یہ اس آیت کے لفظ کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور یہ اسلام کی حقانیت اور قرآن کے ایک سائنٹیفک میریکل کو کھولتا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق, کہ ہم آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. So as a Muslim I proudly say Quran is the only religious scripture on the face of the earth which stands the test of time. یہ بہت بڑا پروف ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. It is the word of God. یہ اس سپریم بینگ کا کلام ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا, ساری گیلیکسیز کو بنایا, ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا. The creator, the cherisher and the nourisher of all worlds. اس لیے میرا یہ ویڈیو تمام نان مسلمز بھائیوں کے لیے دعوت اسلام ہے. Enter into the
فولڈ آف اسلام. اس قرآن کو اللہ نے آپ کے لیے بھی اتارا ہے, اس لیے آپ تھوڑا سا موقع نکالیے اور اللہ نے آپ کے لیے جو قرآن اتارا ہے اس کو ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش تو کیجیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون.